الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی جبکہ واضح دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں تو جان رکھو کہ اللہ صاحب قوت اور حکمت والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 9 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام میں یا طاعت و فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے کر ہی دیا ہے. پھر اس کے باوجود اس سے یہ مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حوالے بظاہر تو کیا ہے لیکن شاید عملی طور پر اپنے آپ کو پورے طور پہ حوالے نہیں کیا ہے. اور جو شخص پورے طور پر اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے حوالے نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدھا ادھورا اپنا رہا ہے، اور کوئی چیز بھی آدھی ادھوری اپنائی جائے اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ خطرناک ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی، جتنی کہا ہے کھانے کے لیے آپ صرف آدھی کھائیے تو مرض ٹھیک ہو جائے گا. یا ہم اور آپ ٹرینوں میں بسوں میں سفر کرتے ہیں. اب ٹرین میں ہم سوار ہو رہے ہیں لیکن بس گیٹ پہ کھڑے ہیں، آدھا بدن باہر آدھا اندر، یا بس پہ لٹکے ہوئے ہیں، تو بتائیے یہ چیز خطرناک ہے یا نہیں؟ ہم سلامت رہیں گے یا کسی بھی وقت ہم کسی خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی معاملہ دین اسلام کا بھی ہے کہ اگر دین اسلام کو اختیار کیا ہے تو پورا اپنانا ہے تو ہم محفوظ ہوں گے اور نجات پائیں گے، اور اگر آدھا ادھورا اپناتے ہیں تو ہم نجات پا جائیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. یہ آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اصلاً یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے شان نزول کے حوالے سے جو بات روایات کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ بعض اہل کتاب، جس میں خاص طور سے نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا لیا جاتا ہے، کہ وہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب تو شروع کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کا پرانا مذہب تھا یہودیت، اس کی بھی بعض چیزوں کو وہ اپنائے رہے یا چاہتے تھے کہ اس کو بھی ہم اپنائے رہیں. مثلا ان کے یہاں بابرکت دن، محترم دن سنیچر تھا،
اور اسلام میں بابرکت دین جمعہ کا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ سنیچر کو بھی جو عظمت تھی وہ ہمارے یہاں باقی رہے، اس دن بھی ہم کچھ اہتمام کیا کریں۔ ویسے ہی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب فائنل رہنمائی کی شکل میں قرآن مجید ہم کو دے دیا گیا ہے تو اب کسی دوسری چیز کی ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کے مذہب میں تورات ان کی مذہبی کتاب تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھا کریں، تو اس پہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ یہ دو رنگی چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رنگ اگر کافی ہوتا تو یہ نیا رنگ نہیں دیا گیا ہوتا، وہ کتاب کافی ہوتی تو یہ نئی کتاب نہیں دی گئی ہوتی، تورات ہی چھوڑ دی گئی ہوتی۔ لیکن تورات میں تو پھیر بدل ہو گیا ہے، اس کے اندر 19-20 تبدیل کر دیا گیا ہے، اب وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اب اس کو کسی بھی قیمت پہ نہیں اپنانا ہے۔ اب اگر اپنانا ہے تو صرف اس کتاب کو اپنانا ہے، اب اگر اختیار کرنا ہے تو اس کتاب اور رسول کے ذریعے جو تعلیمات دی گئی ہیں اسی کو اپنانا ہے، تبھی ہم اور آپ صحیح راہ پر چل سکتے ہیں اور نجات کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کچھ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو آدھا ادھورا اسلام اپناتے ہیں، نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ تو رکھیں گے لیکن جہاد سے کترائیں گے، وراثت تو بانٹیں گے لیکن بہنوں کو وراثت نہیں دیں گے۔ آخر کیوں؟ یہ ساری چیزیں تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سب پر عمل درآمد کرنا ہے، تو ہم بعض کو اپنائیں اور بعض کو چھوڑ دیں، یہ روا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تو لائیں گے لیکن ہم کو اس چیز سے مستثنیٰ کر دیجئے۔ مثلا نجران سے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، لیکن ہم کو شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جو ٹھنڈی جگہ ہے اور بغیر شراب کے ٹھنڈک میں بہت زیادہ چستی اور پھرتی نہیں حاصل ہوتی، اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اس لیے اس میں ہم کو چھوٹ دے دی جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ناممکن ہے، وہ تو ام الخبائث ہے، اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو کبھی نہ کبھی برائی میں خرابی میں مبتلا ہی رہو گے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسے ہی روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہاں ہم آپ کو ماننے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ دین ہی نہیں کہلائے گا جس میں زکوٰۃ نہیں ہوگا، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کوئی اپنی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ ایک چیز اپنائیں اور دوسری چیز نہ اپنائیں تو یہ غلط ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس طرح کی چیزیں آئیں اور اس وقت اللہ کے رسول نے دو ٹوک انداز میں واضح انداز میں یہ کہا کہ نہیں، اس کی کسی بھی طرح گنجائش نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی نہ کوئی نفع اور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس لیے اس کو ہر قیمت پہ اپنانا ضروری ہے۔ اگر نہیں اپنایا جائے گا تو پھر گویا ہم نقصان میں رہیں گے، خطرے میں رہیں گے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان بھی جو اس طرح کی کوتاہی، کمزوری، خامی پائی جاتی ہے، ہم اور آپ اس کی اصلاح کریں۔ یہاں پر ایک بات کی طرف اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا نہیں کہا جا رہا ہے کہ اطاعت و فرما برداری میں داخل ہو جاؤ، بلکہ اگلی بات ایک اور کہی گئی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو اگر زندگی کے مختلف معاملات میں کوئی رہنمائی دی ہے، اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو کچھ دوسرا اپنائیں گے۔
جو بھی ہم دوسرا اپنائیں گے یہ عین ممکن ہے کہ وہ شیطان کا سجھایا ہوا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آدھا ادھورا ہو، اس لیے کہ کامل دین، کامل طریقہ اور کامل راستہ تو صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے دین، جتنے راستے ہیں، سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، سب کے سب انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ اس کے اندر وہ کاملیت، وہ جامعیت اور وہ ہر چیز کا پاس و لحاظ جو ہونا چاہیے وہ نہیں پایا جاتا۔ جب وہ نہیں پایا جاتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں غلط ٹریک پہ، غلط راستے پہ یا خطرے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اس کو چھوڑو گے تو کچھ دوسرا اپناؤ گے، اور دوسرا جو بھی ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا شیطان کا راستہ ہوتا ہے، اس کا نقش قدم ہوتا ہے۔ آدھا ادھورا ہو تو بھی یا بالکل بگڑا ہوا ہو تو بھی ہر صورت میں وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو بات کہی گئی وہ اس سے ایک قدم آگے ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اسلامی تعلیمات کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ ایسی صورت میں ہم غلطی کر جائیں تو شاید اللہ جہالت کی وجہ سے غلطی کر جانے پر کچھ درگزر سے کام لے، لیکن اس وقت اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اس وقت رسول موجود ہے اور وہ تمہیں ہر چیز دو دو چار کی طرح بتا رہا ہے۔ ان سارے واضح دلائل اور تعلیمات کے بعد بھی اگر کوئی پھسلتا ہے اور دوسری چیز اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور ایسا اگر وہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لامحالہ قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جب چاہے جس کی چاہے گرفت کر لے، کبھی گرفت فوری کرتا ہے، کبھی ڈھیل دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی قرآن تو موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت تو ہمارے سامنے موجود ہے، گویا یہ سارے واضح دلائل اور واضح تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو معلوم کر کے اس کو ہم اختیار کریں۔ اگر ان کے موجود ہوتے ہوئے ہم معلوم نہیں کرتے یا اس میں کہیں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو یہ چیز بھی اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہو جائے گی، قابل گرفت ہو جائے گی، اور پھر ہم اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی عذر اور معذرت پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی اور وہ آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم اور آپ بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لیں تاکہ اس طرح کے مواخذے سے بچ سکیں۔ ایک اور آخری بات جو انہی ساری باتوں کے درمیان سے برآمد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب دین پورے کا پورا ہمارے پاس ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اب ہمارے لیے یہ گنجائش باقی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی معاملے میں کہیں اور سے کوئی طریقہ یا کوئی رہنمائی لیں یا اخذ کریں، یا کوئی اگر پیش کرتا ہے تو اسے قبول کریں۔ میں نے آج جو ان آیات کا انتخاب کیا ہے اس کا پس منظر ایک خاص یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی شکل میں کچھ نیا قانون، نیا اصول، نیا طریقہ یا اپنا منچاہا طریقہ اللہ کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے پیش کیا جائے، لوگوں کو اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ریجیکٹ کریں، اسے رد کریں، اور اس غلط چیز کو اپنانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود تھوپا جاتا ہے تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو بعض قبائل نے کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں تو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے،
اب زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ایک حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ کلمہ گو ہیں، ان کلمہ گو کی طرف سے اگر ایسی بات آ رہی ہے تو یقیناً یہ بات غلط ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہوگا، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا کہا کہ اس طرح سے دین کی ایک بات سے اپنے آپ کو الگ کرنا، یہ گویا دین کو ناقص بنانا ہے، دین کو ناقص ٹھہرانا ہے، یہ ایک طرح کی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جسارت ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی کمی کی جائے۔ دین میں کمی کا مطلب یہ کہ دین کی جو تعلیم ہے اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑا جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ اسوہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔